معیشت کوئی ظاہر 4-5 مہینے میں معیشت کے اتنے برے حالات نہیں ہوتے ہیں جو اس وقت ہو گئے، وہ بات آپ کی درست ہے، مگر اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ کہ آپ کو آئی ایم ایف سے تقریباً تمام انڈیکیٹرز ہی ری نیگوشیٹ کرنے آپ جا بھی رہے ہیں امریکہ، کیونکہ صرف ایکسٹرنل سائٹ پر نہیں، فسکل سائٹ پر بھی ہم نے تو ان سے پرائمری سرپلس پرومس کیا ہوا ہے 153 ارب روپے کا، مگر موڈیز ہی نہیں، ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ پرائمری سرپلس بھی 3% نیگیٹو رہے گا، 6.9% فسکل ڈیفیسٹ رہے گا، کیونکہ پاکستان کے خرچے اب بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو آپ یہ تمام چیزیں ری نیگوشیٹ کر کے آئی ایم ایف کو منا لیں گے کہ جی آپ نے ہمارے جو خرچے ہیں اور جو فسکل سپیس ہے وہ بھی ہمیں زیادہ دینا ہے، ایکسٹرنل سائٹ پر بھی ہمیں زیادہ روم دینا ہے؟ میں عرض کر میری شاہزیب صاحب میری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو میرے پیڈیسیسرز نے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یا ہمارے اپنے 6 مہینے ہیں، جو کمٹمنٹس ہو چکی ہیں ہم اس کو آنر کریں۔ دس از مور آنریبل۔ ہم اپنے آپ کو ڈبل ایفرٹس کریں، ہم اپنے یعنی موبلائز کریں ریسورسز کو، ہم اپنے ریکوائرمنٹ جو میں نے ابھی تک جو میں نے آپ کو شیئر کر لی ہیں وہ اس کے لیے ہماری یعنی لائن اپ ہوں کہ ہماری فائنینسنگ کہاں سے آنی ہو، کافی حد تک ہے۔ آئی تھنک وی ہیو ڈن آلموسٹ 90% ورک، لیٹ می ٹیل یو، ان لاسٹ 7-8 days۔ تو مجھے کوئی اتنی وری نہیں ہے کہ اب اگلے 12 مہینے ہم کمفرٹیبلی نکال نہیں سکیں گے، بلکہ ہم انشاءاللہ جو جہاں ہم چلے گئے تھے اس سے ہم کافی زیادہ امپروو پوزیشن میں، چاہے وہ روپے کی قدر ہو، چاہے وہ آپ کی انفلیشن ہو، چاہے وہ آپ کے بجلی کے بل ہوں، چاہے وہ آپ کے گیس کے بل ہوں، چاہے وہ آپ کی یہ جو ہے نا جی پینک ٹرانزیکشنل سچویشن، یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتی۔ تو بہرحال باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کو ذرا عوام کو ریلیف دینے کا روم شاید کم ملے، کیونکہ ایک طرف تو جو گلوبل ریسیشن ہے اس کے فیئرز ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہیں، مگر دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آئل پرائسز، آپ نے پچھلی دفعہ تو عوام کو ریلیف دے دیا، پی ڈی ایل کے تھرو بھی دے دیا، اور آپ نے کہا کہ آپ کے پاس روم موجود ہے اور آئی ایم ایف سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر انٹرنیشنل آئل پرائسز ابھی 2 ملین بیرلز کا کٹ کیا ہے اپنے کوٹے میں اوپیک نے، تو ہم نے دیکھا ہے $91 فی بیرل WTI چلا گیا ہے، کوئی 97 کے آس پاس برنٹ آ گیا ہے، تو اور گیس کی پرائسز آپ نے الگ بڑھانی ہے، اوگرا کی سمری کو کوئی 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ آئندہ کہیں آئی ایم ایف پروگرام کی خلاف ورزی تو نہیں کر دیں گے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کی ہے؟ آپ دعا کریں کہ ہم اگر پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں عوام کے اوپر بوجھ پہ بوجھ ہی ڈلتا جا رہا تھا، پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، 3-4 سال سے، اور ہم نے اس مونوٹنی کو توڑا ہے اور اس میں کوئی irrational کام نہیں کیا، کوئی ریکلیس کام نہیں کیا۔ ہم نے بیسیکلی جو میں نے کیا ہے، آپ تو چونکہ پتہ ہے، میں نے میں آن کیمرہ بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس $2.63 عوام کو پیٹرول کی کمی کی سمری آئی تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کے ساتھ زیادتی تھی، اور وہ میں نے جب اس کا بریک اپ منگوایا تو $5 10 روپے لیوی تھی، 5 ڈیزل پہ، 5 پیٹرول پہ۔ میں نے کہا بھائی اس کو ختم کرو، یہ اب $2.63 کی بجائے $12.63 سے لوگوں کو دو، ان کو کبھی تو ریلیف، کبھی تو ان کو ہم سکھ کا سانس دیں۔ انہوں نے مجھے یہی پوچھا جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے کہ بھئی اس کے کرنے سے جو ہمارا ریونیو لاس ہوگا پیٹرولیم ڈیویڈنڈ لیوی سے، وہ آبویسلی مجھے سیٹسفائی کرنا ہوگا آئی ایم ایف کو، تو اس کے میرے پاس 2-3 یعنی ہیں حل، اور ان کو سیٹسفائی کرنے کے جینون ایشوز کو حل کرنے کے لیے میرے پاس ہے اس کے جوابات۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ کوئی 7 ارب روپے آپ نکال سکتے ہیں، اور آپ نے جو کوارٹر کے آپ کی کا ریونیو ہے وہ بھی ٹارگٹ سے زیادہ ہے، مگر ایک اور مسئلہ ہے، آپ نے کہا سیلاب کے بعد عوام ویسے اتنا بھگت رہے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ ان کو ریلیف دیا جائے۔ اب ظاہر جس کی جتنی بڑی گاڑی ہے اس کو تو بڑا ریلیف مل گیا، اگر آپ نے سیلاب زدگان کو دینا تھا تو زیادہ بہتر نہیں تھا ٹارگٹ سبسڈی اور زیادہ دے دیتے، کیونکہ ہائی سپیڈ ڈیزل اور ہم نے دیکھا ہے پیٹرول کی جو کنزمپشن ہے اس میں ایئر آن ایئر 26% اور 22% کی کمی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا امپورٹ پر بھی پریشر پڑتا ہے۔ تو غریب آدمی کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں، کیونکہ جتنا امیر ہوتا ہے، جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے، اس کو اور زیادہ سبسڈی مل جاتی ہے، اس کو اور زیادہ اس 7 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں آپ صحیح کہتے ہیں، پھر شاید یہ نہیں سے میٹر آف ڈیبیٹ کے پرائرٹیز والی بات ہے کہ آپ اگر اس میں تو ہم دے ہی رہے ہیں، جو فلڈ کی جو اناؤنسڈ ہے ریلیف ٹو دی ریسیپینٹس، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پیسے جو ہے قریباً 50 ارب کے قریب، میں اس کی بھی ایک میٹنگ کی ہے زوم پہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ، حبیب بینک اس میں ہمارا ڈسبرسمنٹ ایجنٹ ہے ان کے ساتھ، تو بیسٹ کی لوگوں کو ساتھ بلایا، تو میں نے اس کو ریویو کیا ہے۔ جو 50 ارب حکومت نے اناؤنس کیا تھا پورے سے پورے 25,000 روپے، اس میں تو قریباً 92-92% ڈسپرس ہو چکا ہے،
اس میں تو صرف قریباً 5 بلین رہ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کا اپنی اپنی سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ جی جتنا ہم نے اس کو انکریز کیا ہے, یہ 5-7 ارب ان کو اگر ہم ادھر دے دیتے تو چلیں, لیکن شاید اس سے لوگوں کو زیادہ خوشی ایک نفسیاتی فیل گڈ فیکٹر ہے. وہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی شکر ہے وہ جو ہر دفعہ ایک بری خبر سننے کو ملتی تھی وہ رک گئی ہے. اور یہ نہیں, ایسے نہیں, کو آرٹیفیشل نہیں روکی. میں نے آپ کو جیسے عرض کیا